الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ تو الحمدللہ ہم نے اسلام کے بارے میں بات کی اور پھر ہم ایمان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے ایمان کی تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی شاخوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر ہم اس سوال پر آتے ہیں دوبارہ سے جو کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ذرا ایمان کے بارے میں تو بتائیے. تو جو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ کیا تھی کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان رکھ. اس لیے کہ ہم کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ، اور ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ رکھا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو جتنا جتنا ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اتنی ہی اچھی عبادت کر سکیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دور رہ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا جو بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی نام ہیں، الاسماء الحسنہ جن کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اس کو ہم اسماء الحسنہ نہیں کہہ سکتے، پہلے تلفظ پہ بات کر لیں. اسماء الحسنہ نہیں کہیں گے اس کو ہم. اسماء الحسنہ کا ترجمہ بنے گا حسنہ کے نام، یا تو ہم کہیں گے اسماء حسنہ، دونوں میں الف لام نہیں لگائیں گے، یا دونوں میں الف لام لگائیں گے. الاسماء الحسنہ کہیں گے یا اسماء حسنہ کہیں گے، مطلب ہوگا خوبصورت نام. اسماء کی صفت بتائیے کیسے ہیں اللہ کے نام؟ اللہ کے تمام نام بہت خوبصورت ہیں، اور یہ اپنے ناموں کے لیے خوبصورتی کا لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام، تو لہٰذا اسی کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو. فَادْعُو میں دعا کا لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے. جب ہم دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ خیال ہم کو آتا ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا مانگنا. تو دعا کی 3 موٹی موٹی اقسام ہیں.
ایک تو ہے دعا المسئلہ جو ہم سب جانتے ہیں. مسئلہ کیا؟ کہ اپنا سوال پیش کیا ہم نے اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ کو یہ چاہیے، مجھے اس کی حاجت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، جس کو ہم بھی دعا کہتے ہیں اپنی زبان میں. پھر ایک ہے دعا الثنا، وہ دعا جو اللہ کی تعریف کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو بھی دعا کہتے ہیں، یعنی اذکار. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ دعا الثنا ہے. اور باقی کیا ہے؟ دعا العبادہ، یعنی اللہ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کیا؟ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اسی کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فدعوہ بہا جب ہم سنیں تو اس میں تینوں مطلب آ جانے چاہیے کہ اللہ کی تعریف کیسے کرو؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کے تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. مثال کے طور پہ رزق چاہیے، دعا کریں یا رزاق یا رزاق یا رزاق، مجھ کو رزق عطا فرما. اگر گناہوں کی معافی چاہیے، یا غفار یا غفور کہہ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یا اگر رحم چاہیے، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ایسے کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہ دعاؤں میں بھی استعمال کرنا چاہیے. اور کس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی پہچان تو اس کے ناموں ہی کے ذریعے سے ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کا ہم جو ہے وہ ایک فارمل طریقے سے آغاز کریں، آپ کو یہ کتاب ملی ہوگی اور یہ کارڈ بھی ملا ہوگا. اچھا، اب یہ جو سیریز ہے، دیکھیے یہ پوری سیریز ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ترتیب آپ کو تھوڑی سی مختلف لگے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ناموں کے بارے میں آپ کہیں پڑھیں کہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ کا ہے یا نہیں، یہ نام تو نہیں ہے، کوئی کہے گا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کی لسٹ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ایک آرڈر میں نہیں دی، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تعین کیا، کچھ تو بالکل کلیئر ہم کو ملتے ہیں قرآن کے اندر، کچھ بالکل کلیئر ملتے ہیں احادیث کے اندر، علماء نے ان کو جمع کیا ہے. اور بعض ناموں میں اختلاف بھی ہے، بعض کے نزدیک وہ اللہ کا نام ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے. مثال آپ کو میں دوں، النور. النور بعض کے خیال میں اللہ کا نام ہے، بعض کے خیال میں نہیں ہے. لیکن نور اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ اچھی چیز ہے، تو حسنہ تو بن گئی. اب یہ کیا پروسیس تھا جس سے کہ یہ نام بنائے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بات کر لیں گے. الجواد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، بعض علماء کے نزدیک ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے. جواد کا مطلب ہوتا ہے انتہائی جود اور کرم کرنے والا. الوہاب سے ملتا جلتا اس کا مطلب ہے جواد کا. اچھا مطلب ہے، حسنہ ہے. اگر حسنہ مطلب ہے اس کا تو الحمدللہ ہم علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس نام کو استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ کیا طریقہ تھا جس سے کہ نام بنے اور کیا اس کی فارمیلٹیز ہیں؟ دیکھیں، اگر اس وقت ہم وہ ساری ڈیٹیلز میں چلے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت بھاری پڑے گی. اس وقت تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس ہم شروع کریں موضوع کو. تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات جو کنٹروورسیز کہہ لیجئے ان کو، یا اختلاف رائے کہہ لیجئے، یا نام سلیکٹ کرنے کا طریقہ جو قرآن اور حدیث میں، یعنی بعض نام تو نام کے طور پہ ہیں اور بعض نام نہیں ہے، تو پھر علماء نے کیا معیار اس کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا اور اس کو نام بنایا اللہ کا اپنی طرف سے. انشاءاللہ یہ سب باتیں ہم جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس موضوع کو چھیڑیں گے، ابھی نہیں چھیڑیں گے. حدیث سے آغاز کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 90 اور 9 ننی کے نام ہیں، یعنی کہ 99 بنے. 100 الا واحدا، یعنی 99 بنے، 100 بنے، 100 میں سے ایک کم. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. احصاها، جس نے ان کی حفاظت کر لی. تو حفاظت میں کیا کچھ آتا ہے؟ حفظ کرنا، جی ہاں، ان ناموں پر یقین رکھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، اور ان ناموں سے اپنی عملی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنا. اور جس نے یہ کر لیا یقیناً وہ شرک سے، کفر سے محفوظ ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت پر جمع رہے گا. نصف کلمہ یہی ہے جس میں کہ اللہ کا نام آتا ہے. اور یہ نام دیکھیں، نام کیا ہے؟ عربی میں کہاوت ہے، الاسم مفتاح المسمى. اسم دراصل اس شخص کا تعارف ہوتا ہے جس کا کہ وہ نام ہے. سب سے پہلے ہم بھی کسی کو اپنا نام بتاتے ہیں، اور اگر ہمارا اپنی طرف سے کوئی نام رکھ دے ہم کو اچھا نہیں لگے گا. لہٰذا اللہ نے بھی اپنے نام خود ہی رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو وہ نام بتائے ہیں، اور آگے انشاءاللہ پھر ہم مزید اس کے بارے میں اللہ نے چاہا تو کبھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اللہ نام کو لیتے ہیں.
اللہ کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خدا کا نام ہے، اور اس کے بارے میں مستشرقین نے، جو اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے بھی کئی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا، یہ ایک غلط فہمی پھیلانے کے لیے، کہ دراصل اللہ جو تھا وہ محمد، وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے obviously، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ دراصل محمد کے قبیلے کا دیوتا تھا، خدا تھا، تو محمد نے ایک ڈومیننس اپنی منوانے کے لیے، اپنی اجارہ داری نعوذ باللہ قائم کرنے کے لیے اس نام کو مشہور کرنا شروع کر دیا کہ باقی کوئی قبیلہ اپنے دیوتا کی پرستش نہیں کرے گا، سب میرے قبیلے کے دیوتا کی پرستش کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے یہ تاریخی طور پہ انتہائی گمراہ کن اور انتہائی غلط ہے، گمراہی اپنی جگہ اور بات خود اپنی جگہ، یعنی بالکل غلط ہے، علم اس کو، تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں لفظ اللہ عام تھا، مشہور تھا، اس میں ذات کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ عبداللہ نام ہوتا تھا ان کے ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے ہاں جو قدیم شاعری پائی جاتی ہے سینکڑوں سال سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ان کے ہاں ادیب تھے اور شعراء تھے اور جو کچھ ادب ان کے ہاں پایا جاتا تھا، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں، مثلا ہیبرو لینگویج یا سریانی زبان یا بابل کی زبان یا حمیری زبان اور خود عربی میں الہ اور الہ سے ملتا جلتا لفظ پایا جاتا ہے جو اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ کے معنی ہم کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے، نام ہے اللہ کا، اللہ یوں سمجھیں کہ جب بھی قرآن میں کوئی ذکر آیا ہے تو هو اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحمان اور رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم، اللہ غفور و رحیم ہے۔ کبھی ہم کو یہ نہیں ملتا کہ کہیں لکھا ہو الغفور هو اللہ، کہ غفور وہ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا اپنا نام ہے۔ جب ہم نام اللہ لے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے جتنی اللہ کے باقی نام ہیں، باقی جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اس کا وزن دیکھیں پھر آپ کتنا ہوگا۔ اور جو ہم نے 99 ناموں کی بات کری، اللہ تعالیٰ 99 ناموں کے اندر محدود نہیں ہے، تو یہ پھر 99 کہاں سے آئے؟ ایک تو حدیث کے ذریعے سے ہم کو 99 کا نمبر پتا چلا، اور باقی ہمیں کچھ قرآن میں ملے، کچھ حدیث میں ملے، اور باقی اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے بھی بات کی کہ ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 99 یہ دراصل تمام ناموں میں اعلیٰ ترین نام ہے، سمجھے کہ بہت جامع اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو کہیں یہ نہ سوچے انسان کہ بس اللہ کے صرف یہی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت نام ہیں، لیکن یہ جو اللہ لفظ ہے، اللہ کا نام اللہ، یہ بہت قدیم ہے، ہزاروں سال پرانی جو ٹیبلٹس وغیرہ نکلی ہیں ان میں بھی اس مادے سے یعنی ملتا جلتا لفظ جو ہے ہم کو وہاں پر ملتا ہے۔ جو مادہ ہے جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے وہ الف لام ہا ہے، ہیبرو لینگویج میں الوہا کہتے ہیں، ELOH۔ یہ جو آپ نیچے دیکھ رہی ہیں، میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے، آپ نیچے دیکھ رہی ہیں نا وہ لائنز، یہ دراصل ہیبرو لکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ عبرانی زبان لکھی ہوئی دیکھی ہو، تو یہ ہیبرو میں بھی یہ الوہ کہا جاتا ہے، اس کو ایل بھی کہتے ہیں، ایل۔ دیکھیں تو آپ کو سب ملتا جلتا لگے گا، وہی حمزہ اور لام اور ہا۔ جیوز اللہ تعالیٰ کو یہوہ کہتے ہیں، یہوہ، لیکن جیوز کے ہاں ایک رول ہے کہ وہ اللہ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ان کے ہاں موجود ہے لیکن وہ نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ یہوہ بھی استعمال اکثر و بیشتر نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر جب کرنا ہو، ہی ہو شوڈ ناٹ بی نیمڈ، کہتے ہیں وہ ہستی جس کا نام نہیں لینا چاہیے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا ہے اپنی طرف سے۔ اور پھر ہم نے بدعت میں تو بات کر لی تھی کہ جب تعظیم کے طریقوں کو بھی اپنی طرف سے تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ چیز پھر عبادت نہیں رہتی۔ اب جب یہودیوں نے یہ قانون بنا لیا کہ اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تو وہ اللہ کا نام لینے سے محروم ہو گئے۔ فرسٹ نیمز، جب ہم کسی سے فرسٹ نیم ٹرمز پر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ یا CEO یا ٹیچر، اب وہ یہ کہے کہ نہیں آپ مجھ کو میرے نام سے پکاریے، اس سے کیا ہمیں اندازہ کیا فیلنگ آتی ہے؟ اپنائیت کی فیلنگ آتی ہے، قربت کی فیلنگ آتی ہے۔ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور ہم الحمدللہ جب چاہتے ہیں اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو الف لام ہا ہے الہ، اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا ہے تو پھر یہ بن گیا اللہ، یعنی یہ الہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں
ال پلس الہ. تو اس میں بیچ کا جو حمزہ ہے اس کو ہٹا دیا گیا, ریموو کر دیا گیا, اور دونوں لاموں کو ملا دیا گیا ہے. اس طرح سے یہ اللہ بن گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ال پلس الہ لکھا ہوا ہے, جیسے آپ یہاں اپنی کتابوں میں بھی دیکھ رہی ہیں الہ. اپنے دو چیزیں دیکھی نا, اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے, الہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے. تو کچھ کا کہنا ہے ال پلس الہ بن کے مل کر اللہ بنا, اور بعض علماء کہتے نہیں یہ دو چیزوں سے مل کر نہیں بنا. اللہ اسم الجامد ہے, یہ پراپر نیم ہے. اللہ کا اسم ذات ایسا ہی ہے, اور اس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ کے نام کی بھی اتنی عظمت کی گئی ہے کہ اس کو پھر لفظ جلالہ کہا گیا. اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ گرامر پڑھتے ہیں تب یہ اچھا نہیں لگے گا کہ کہیں کہ اللہ کی وجہ سے اللہ زیر میں ہے, یہ کہنا اچھا نہیں لگتا, یہ اللہ پر پیش ہے, تو یہ اللہ کی شان کے خلاف محسوس ہوتی ہے یہ چیز. تو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ لفظ جلالہ سے پہلے یہ ہے, لفظ جلالہ پر یہ حرکت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, یوں کہا جاتا ہے. قرآن میں تقریباً کچھ کا کہنا ہے 2724 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے, اور الہ کو بھی اگر شامل کر لیں تو کچھ کا کہنا ہے 2844 دفعہ مل کر آیا ہے, اور بعض نے اس سے بھی زیادہ کی تعداد بتائی ہے. ان کا خیال ہے تقریباً 3500 دفعہ قرآن میں اللہ یا الہ آیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت 73 میں آتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کوئی الہ نہیں سوائے ایک الہ کے. یہ الہ لفظ کو دیکھیں صرف 3 حروف پر مشتمل ہے, الف لام ہا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کلمے کا جو پہلا حصہ ہے, جو پہلے کلمے کے الفاظ یعنی کہ لا الہ الا اللہ, جو پہلا حصہ ہے یہ 4 الفاظ صرف 3 حروف سے مل کر بنے. اس میں دیکھ لیں آپ, لا الہ الا اللہ میں لام ہے, ٹھیک ہے نا, اور حمزہ ہے اور ہا ہے, یعنی کہ لفظ اللہ ہی سے کلمے کا پہلا حصہ جو توحید پر مشتمل ہے وہ ہم کو مل گیا. لفظ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لفظ جلالہ کا آغاز حمزہ سے ہوتا ہے. اقصل حلق سے اس کا آغاز ہوتا ہے, حمزہ بیس آف دا تھروٹ, اور آوازوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. پھر لام کی طرف آتے ہیں, اس کو جوفل یعنی کہ جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بیچ کا حصہ تالو سے ٹکراتا ہے, اور پھر آواز حمزہ کے ذریعے اللہ اللہ پھر لام, اور لام ہم شد کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ, تو حلق سے آواز نکلتی ہے, لام تک آتی ہے, زبان تک آتی ہے, پھر لوٹ کے حلق میں چلی جاتی ہے حمزہ کے ذریعے, پھر ڈیپسٹ ووکلائزیشن پوائنٹ تک چلی جاتی ہے. اور یہ جو حرف لام ہے اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے. بعض زبانوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو ل کی ساؤنڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سوتھ اور ٹو کمفرٹ, کسی کو سکون دلانا, کسی کو کمفرٹ کا احساس دلانا. اور یہ لام کی آواز بچوں کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے. للا بائے کہتے ہیں, لا لا للا للا ایسے کر کے کہا جاتا ہے. اور یہ لام وہ ساؤنڈ ہے جو بچہ فوراً ہی بول لیتا ہے. توتلا بھی بچہ ہوتا ہے تو را نہیں بول پا رہا ہوتا, کوئی اور حرف ادا نہیں کر پا رہا ہوتا, لیکن ہر بچہ لا الہ الا اللہ ضرور کہہ سکتا ہے. بلکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دینا چاہیے. اب بعض جو ہمیں مختلف مسٹک جو آرڈرز ملتے ہیں جہاں پہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں, ان میں مسٹسزم بھی پایا جاتا ہے, اور اس میں بعض چیزیں غلط ہیں, بعض چیزیں غلط نہیں ہیں. پھر اس کے اندر یہ میڈیٹیشن کا بڑا رواج ہے ان کے ہاں. تو ایک خاص مذہب ہے, اس میں میڈیٹیشن کا ضروری حصہ یہ ہے کہ زبان کو تالو پر لگا کر لا 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 کہا جائے. اس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, سارے جسم کے جو آرگنز ہیں, پھیپھڑے ہوں, دل ہو, جگر ہو, ان سب میں طاقت اور توانائی اور انرجی آ جاتی ہے. اور یہ تقویت دینے والی چیز ہیں, انسان کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. کچھ میڈیسن وغیرہ میں بھی وہ اس طرح کے جو ان کے اپنی آلٹرنیٹ میڈیسنز کے طریقے ہیں اس میں اس طریقے کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ لا ساؤنڈ کی ان کے ہاں بڑی اہمیت ہے. تو ہم نے لا کی بات کری, اب کیا بچ گیا؟ حمزہ اور ہا بچ گیا. بیمار ہوتا ہے انسان تو کیا کیسی آواز نکالتا ہے؟ آہ آہ آہ. ایسے کہنے سے لگتا ہے جیسے کہ درد کم ہو گیا. تو اس کو لام کے ساتھ ایڈ کر لیں, اللہ اللہ اللہ.
کہنے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ شدید پریشانی کے عالم میں جو ہمیں انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں جو انہوں نے مانگی تھی، جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان میں سے اکثر میں اللہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اتنے سارے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا تھا، کتنے پریشان ہوں گے، کتنے دکھی ہوں گے، کتنے اپسیٹ ہوں گے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر پریشانی کے وقت اور شدید غم کے وقت کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی اور خبر سننے کو مل گئی جس سے کہ دل پریشان ہو گیا، تو ہمیں ایک اور بھی تسبیح ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور یعقوب علیہ السلام کو آ کر جھوٹی خبر سنائی، تو جب یہ جھوٹی خبر یعقوب علیہ السلام نے سنی تو بہت پریشان ہوئے۔ دو چیزوں کی پریشانی، ایک تو یوسف کے کھونے کی پریشانی اور دوسرے بیٹوں کے دھوکہ دینے کی پریشانی، اور دکھ اور پریشانی، سارے غم دکھ پریشانی، سارے ایموشنلی سارے کلرز ہم کو یعقوب علیہ السلام کے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اتنے کڑے وقت میں جو دعا ان کے منہ سے، جو بات ان کے منہ سے نکلی وہ کیا تھی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس سے کہ مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم لوگ بنا رہے ہو۔ اور کتنی ہی احادیث میں ہم کو اللہ کا ذکر کرنے کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تم کو ذبح کر دیں اور شہید کر دیں۔ ذرا کمپریہینڈ تو کیجئے، ہم کہتے ہیں جسٹ لیٹ اٹ سنک ان، کتنا کچھ آپ نے بتایا، تو کتنا شوق ابھرا ہوگا صحابہ کا۔ قالو، صحابہ نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، بتائیے ہم کو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ احمد اور ترمذی میں یہ موجود ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ یعنی اسم الجلالہ کی اہمیت اور فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے روبرو نکالے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر یعنی اعمال نامہ سمجھ لیجیے، اعمال نامے کے حصے کھولے جائیں گے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ پھر اس سے فرمایا جائے گا، کیا تجھے ان میں سے کسی کا انکار ہے؟ یعنی اعمال میں سے کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، بلکہ یہ سب میرے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کیا تیرے پاس کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز ہے؟ وہ عرض کرے گا، یا رب میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی عذر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا، ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی بھی ہے اور آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اس بندے سے کہا جائے گا، اب اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، اے میرے رب، ما ہذہ البطاقہ، یہ اتنا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، بطاقہ ٹکڑا لکھا ہوا مٹیریل، اس کا کیا وزن ہوگا؟ ما ہذہ سجلات، ان تمام دفتروں رجسٹرز کے آگے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا کیا وزن ہے؟ اس کے بعد وہ تمام رجسٹر سجلات ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹا سا وہ کاغذ یا جو بھی سمجھے ریٹن مٹیریل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ فتوضع السجلات فی کفۃ، یعنی سارے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اس کے اعمال نامے جو آئے تھے لمبے لمبے دفتر، والبطاقۃ فی کفۃ،
اور جو چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا یا ریٹن مٹیریل ایک اور پڑڑے میں رکھا جائے گا. فتاشت سجلات، تو سارے جو لمبے لمبے لکھے ہوئے اعمال نامے کے ورقے تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے. وثقلت البطاقہ، اور وہ جو کاغذ کا ٹکڑا جو بھی ہم کہہ لیں لا الہ الا اللہ جس پہ لکھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی تھی، وہ بھاری ہو جائے گا. تو کیسے آرام سے آپ دیکھیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہے. کیسے؟ مجھے بتائیں، کلمہ پڑھنے والا کیسے افضل نہیں ہوگا؟ اس سے اچھا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں قدر نہیں آتی اس کلمے کی، اس لیے کہ زبان پہ بڑا ہلکا ہے ہمارے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید وزن ہی کچھ نہیں ہے اس کا، بہت بھاری ہے اور یہ بڑا بابرکت کلمہ ہے. اللہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے بھی بتایا آپ کو، اس کو اسم الجلالہ، لفظ جلالہ کہتے ہیں. اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے. یعنی اسم اعظم کیا؟ یہ حدیث میں ہم کو لفظ ملتا ہے. اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کے نام کی برکتوں کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو کہ ذوالجلال اور ذوالاکرام ہے، بڑا جلال والا، بڑا اکرام والا ہے. اب ہم اس کے معنی پر تھوڑا تدبر کرتے ہیں. چونکہ یہ اس میں ذات ہے، یعنی اللہ کا اپنا نام ہے، تو اس کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے. کسی نے خوب کہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. یعنی اللہ کی ذات پہ ہم غور کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، اور یہ ہے ہی اس میں ذات. لیکن جتنا بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ کو اس کے اس نام کے ذریعے سے، تو اتنا سمجھنے کی علماء نے کوشش کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو الہ لفظ ہے اس کا مادہ الف لام ہا ہے، جیسے بھی آپ کو بتایا، اسے الہ یا لہو بنتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تحیر، حیران رہ جانا، حیران و ششدر ہو جانا، انفاثمیبل ہونا کسی کا. ایسی ہستی الذات التی تتحیر فیہا العقول، ایسی ذات کہ جس کی قدرتوں اور نعمتوں کے کرشموں کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جائے. ہم کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ، بیانڈ کمپریہنشن. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کل دون صفاتہ تحیر الصفات ودل ہناک تصاریف اللغات. انسان جتنا صفات الہی میں غور کرتا ہے اس کی حیرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور زبانیں، لینگویجز عاجز ہو جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں اور اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. کہا جاتا ہے کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا تفکروا فی اللہ، یعنی یہ نہ کہے انسان کہ اللہ بالکل ماں جیسا ہے، یا جب ہم الملک کا ذکر کریں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ بالکل بادشاہ کی طرح ہے، کسی تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے مصاحب جو ہیں درباری چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ تصور نہیں لانا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بارے میں اگر تصور بھی قائم کرو گے تو وہ بھی شرک بن جائے گا. تو لہٰذا لا تفکروا فی اللہ ولکن تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں زیادہ غور کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کیا کرو. کسی نے کہا ہے العجز عن ادراکہ ادراکو والخوض فی کنہ اللہ اشراکو، کہ یہ کہنا کہ میں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہی دراصل اللہ کی پہچان ہے. اور زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحثیں کرنا کہ کہاں ہے، کیسا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں بل ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ بالکل کھلے ہوئے ہیں. یا اللہ کا وجہ آتا ہے، اللہ کا چہرہ، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دینا کہ ہاتھ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے. تو کہ والخوض فی کنہ اللہ اشراکو، اللہ کی ذات کے بارے میں غور کرنا زیادہ شروع کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو ایک مطلب ہم نے دیکھا کہ الہ یا لہو سے بنا وہ جو کہ ہم کو حیران کر دے، متحیر کر دے. پھر ایک اور الہن کے بارے میں رائے ہے کہ یہ واو لام ہا سے بنا ہے. ولیہا یا لہو، اس سے ولاتن بنتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے عشق اور محبت سے بے خود ہو جانا،
خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں والہانہ محبت کرنا، یعنی کہ اس محبت کے آگے اور کسی کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ سپریم ہوتی ہے، سب سے قیمتی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں. اور یہ ہوتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر کرتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کا ذکر لوگوں کے آگے کرے، اسی کو ڈسکس کرے، اسی کی صفات کے بارے میں بات کرے، اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے، اور اس کا کہنا ماننا بڑا اعزاز لگتا ہے، بڑی خوش قسمتی لگتی ہے کہ ہم کسی طرح اس کو خوش کر دیں. اس کی رضا حاصل کرنے کی انسان بھرپور کوشش کرتا ہے. تو حب سب سے کرے انسان، محبت سب سے کرے، لیکن احب یہ اللہ ہی ہے. دیکھیے محبت کن چیزوں سے، کن چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. کوئی کسی کا جمال ہوتا ہے، کوئی کسی کا کمال ہوتا ہے، کوئی کسی کا نوال ہوتا ہے. اب جمال اور کمال تو سمجھتی ہیں، نوال کس کو کہتے ہیں؟ عطا. ماں ہو سکتا ہے کہ بہت خوبصورت نہ ہو، ماں ہو سکتا ہے کہ بڑی اکمپلشڈ، بہت اعلیٰ ڈگری رکھنے والی نہ ہو، یا والد ایسے نہ ہو. تو کیوں محبت ہوتی ہے اولاد کو والدین سے؟ ان کے نوال کی وجہ سے، ان کی عطا کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنا پیسہ، اپنی محبتیں نچھاور کر دی ہوتی ہیں اولاد کے اوپر. اس وجہ سے محبت کی جاتی ہے. یا کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اسے محبت کی جاتی ہے. تو یہ تو ہر کمال اور ہر جمال اور ہر نوال اور سارا اقتدار اور تمام تر احسان تو اللہ ہی کا ہے. تو کیوں نہ آخر اس سے محبت کی جائے، کیوں نہ اسے والہانہ محبت کی جائے. ہوا احق بہا و اہلہا، حقیقت ہے وہ اس کا مستحق ہے اور اسی کا اہل ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ الہ یا الہو سے یہ ماخوذ ہے. یہ لفظ اس کے معنی پرستش کرنا، عبادت کرنا. وہ ہستی جس کے آگے جھکا جائے، جو راحت اور سکون پہنچائے، جس سے مدد کی درخواست کی جائے، جو ضروریات پوری کرے. وہ ہستی جس کو خوش کر کے سکون ملے، جس پہ توکل کیا جائے. جب کوئی سہارا آسرا نظر نہ آ رہا ہو تو وہی یاد آئے، اور یہ یقین ہو کہ جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کا اختیار اسی ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے. مسبب الاسباب وہی ہے. تو جس کے ساتھ ایسا تعلق انسان بنا لے کہ اس کو خوش کرنا چاہے، اسی سے سکون حاصل کرنا چاہے، اسی سے مدد کی درخواست کرے، اسی کو اپنے ضروریات پوری کرنے والا سمجھے، اور اس کے ذکر سے راحت اور سکون محسوس کرے، وہی الہ ہے. الہ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اے نبی اس شخص کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. یعنی اپنی نفس کو راحت پہنچا کے خوش ہوتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. دراصل یہ تو اللہ ہے جس کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا چاہیے. تو اس کو معبود بنائے جو کہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس پہ کہ ہم توکل کرتے ہیں. مشرکین مختلف خداؤں کو مان کر ان کے بہت سارے بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے. ان کو پتا تھا ان سارے بتوں سے اوپر ایک اللہ ہے، اور مشرکوں نے کبھی اللہ کا بت نہیں بنایا. اور پرانے قدیم زمانے میں بھی یہ جو الہ یا الوہم، ان الفاظ کو بھی جو ہم پاتے ہیں لکھا ہوا ٹیبلٹس میں، تو وہاں بھی انہوں نے کبھی بیبلونیا وغیرہ میں بھی اللہ نام کا معبود نہیں بنایا. باقی اپنی دیوی دیوتاؤں کے تو وہ یعنی کہ مجسمے وغیرہ، بت وغیرہ اپنے معبودوں کے بنا لیتے تھے. اللہ کا کبھی مجسمہ نہیں بنایا انہوں نے. سب سے اونچا معبود تو سمجھتے تھے اس کو، لیکن کبھی اس کی ریپرزنٹیشن نہیں کری انہوں نے. چوتھی رائے یہ ہے کہ لفظ لاہا یلوہ لیاہن سے ہے. اس کا مطلب ہے پردے میں چھپ جانا. اللہ نے خود کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں کہ والذین یؤمنون بالغیب، تو اس کا عام طور پہ ٹرانسلیشن یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا ایک اور بھی ترجمہ کیا کہ جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر. قرآن مجید کی آیت بھی اس پر ایک دلیل کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ غیب کے پردوں میں ہے. سورہ انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ ایسی ہستی ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اب یہ اللہ کا نام کس نے رکھا؟ جیسے ہمارا نام تو کسی نہ کسی نے رکھا تھا، ہم تو خود اپنا نام نہیں رکھ سکتے تھے.
اللہ نے خود اپنا نام یہ رکھا ہے. سورہ طٰہٰ آیت 14 میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، کوئی میرے علاوہ الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. تو اللہ وہ ہستی جو الوہیت کا درجہ رکھتی ہے. الالہ جو ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں یہ دراصل اسم المفعول ہے، یعنی المعلوہ کے معنی ہوتے ہیں معبود. بندہ اس کے آگے جھکتا ہے، وہ ہستی جو سب کچھ جانتی ہے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. عقل اور فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے والہانہ محبت کرنی چاہیے اور انہی جذبات کے ساتھ اطاعت کرنا عبادت ہے. کہ اللہ سے والہانہ محبت، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، جو اسباب نہیں کر سکتے وہ اللہ کر سکتا ہے. اسی کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، جس کے لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ احساس رکھنا. تو اور عبادت کا ڈیفینیشن بھی یاد ہوگا آپ کو بتایا گیا تھا. عبادت کیا ہے؟ غایت الحب، حد درجے کی محبت. وہ غایت الذل والخشوع، اور حد درجے کا اللہ کے آگے اپنے آپ کو پست کرنا اور جھکانا، اور اللہ کا خوف رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ما لم یشاء لم یکن، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا. یہ ہے اللہ. کسی بزرگ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا یاد رکھنا یہ بات، کیا لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، کوئی کرنے والا نہیں ہے در حقیقت، کوئی اثر انداز ہونے والا نہیں ہے ہماری زندگیوں پر الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور اللہ نے خود کو اسباب کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے. کرتا سب اللہ ہے، لیکن انسان کو دھوکا ہوتا ہے شاید کسی اور کے کرنے سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ ہی میں کہ اللہ نے آزمایا تھا بنی اسرائیل کو، جو کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. ذبح کرنے والا کون تھا؟ فرعون تھا. لیکن آزمائش ڈالی ہوئی کس کی تھی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی. لیکن جب ہمیں پتا چل گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انسان اپنی قسمت پر مطمئن ہو جاتا ہے، قسمت سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا تھا وہی ہوا. قرآن کی تقریباً 33 آیات اللہ سے یعنی کہ اسم لفظ جلالہ سے شروع ہوتی ہیں. 2 تو بہت ہی مشہور ہیں، سورہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو، پھر آیت نور جس کو کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کے علاوہ بھی اور ہیں، اور اللہ کا جمع نہیں ملتی ہم کو، اس کا پلورل نہیں ہے، یہ ایسے ہی آتا ہے. اور قرآن میں سب سے پہلا نام اللہ تعالیٰ کا اللہ ہی آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ. اور جو آخری نام آیا ہے وہ بھی یہ آیا ہے الہ الناس. الہ اور اللہ دونوں ملتے جلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کی خصوصیت اور بھی رکھی ہے کہ جب اللہ کو پکارا جائے یا اللہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن عربوں نے ایک خصوصی طریقہ، یونیک طریقہ اختیار کیا تھا. یا اللہ کے بجائے وہ اللہم کہا کرتے تھے. اللہم. اب اللہم یہ اس میں یا اللہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یا یہ بھی بعض علماء ہم سے کہتے ہیں کہ اللہم دراصل 3 الفاظ سے مل کے بنا ہے، یا پلس اللہ پلس امہ. امہ یا اموں کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. تیمم لفظ آپ نے سنا ہے؟ تیمم کیا ہے؟ مٹی سے جب پاکی حاصل کی جاتی ہے تو پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا. تو یا اللہ امہ کہ اے اللہ تو ارادہ کر لے، اللہم کہ اللہ جو میں مانگ رہا ہوں، جو میں مانگ رہی ہوں، بس اللہ تو ارادہ کر لے کہ مجھ کو یہ عطا کرنا ہی کرنا ہے. تو یا اللہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا، بلکہ اللہم آتا ہے. اور قسم کھانے کے لیے واو بھی آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ خصوصی طور پہ تا آتا ہے. یہ قرآن میں بڑا استعمال ہوا، تاللہ. تو یہ تا جو ہے یہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھانے کے لیے آتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں آتا. اور قسم بھی صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے، کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور یہ لفظ جلالہ میں جو یہ لام جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، یہ جو لام ہے صرف واحد لفظ جلالہ میں اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے. یعنی پہلے اگر زبر ہے یا پیش آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ واللہ ایسے پڑھیں گے. هو اللہ، لام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور زیر ہوتا ہے کہ للہ، تو پھر اس کو ہلکا پڑھا جاتا ہے. 5 بڑے مشہور اذکار ہیں
جن میں کہ یہ لفظ جلالہ آتا ہے. اور اس سے بڑی ہمیں ایک انٹرسٹنگ حدیث ملتی ہے. ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جب میں اسراء والمعراج کے سفر پر گیا تھا. مشہور واقعہ ہے معراج کا سفر. جب آپ نے آسمانوں کی بھی آپ نے سیر کی تھی تو وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فقال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں. تو آپ جواب دے دیں ابراہیم علیہ السلام کو وعلیکم السلام. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری. دیکھیں، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی سب لوگ اور مسلمان برابر ہیں؟ کسی اور پہ سلام نہیں بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے، ہم پر سلام بھیجا. اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے والا بنائے. تو کہ اقرأ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. وَأَخْبِرْهُمْ، اور خبر دے دیجئے ان کو، ان الجنت طیبۃ التربۃ، کہ جنت جو ہے اس کی زمین بڑی زرخیز ہے. ترب مٹی کو کہتے ہیں نا، اور لیکن بڑی پاک ہے، بڑی زرخیز ہے. اذبۃ الماء، پانی بھی بڑا میٹھا ہے یہاں جنت کا. لیکن کیا ہے، وَإِنَّهَا قِيعان، لیکن یہ خالی پڑی بھی ہے تو زرخیز لیکن خالی پڑی ہے، درخت نہیں ہے اس کے اوپر. تو کیا کریں پھر؟ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اس کا یعنی غراس کہتے ہیں درخت لگانے کو، اور اس کی زرخیزی تو ہے ہی اپنی جگہ. اور جو درخت لگانا چاہے، جو اپنی جنت کو بہت زیادہ سرسبز اور شاداب کرنا چاہے، تو بیج کیا ہیں اس کے؟ سبحان اللہ ایک ذکر ہو گیا، الحمدللہ دوسرا ذکر ہو گیا، ولا الہ الا اللہ تیسرا ذکر ہو گیا، واللہ اکبر چوتھا ذکر ہو گیا. ان ذکر کی کثرت کر لینی چاہیے ہم کو، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی کثرت کر لیں. آج ہمیں اندازہ نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ تو جب اعمال نامے تلیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا نام خوبصورت اور بھاری ہے. پانچواں ذکر ہمیں ایک اور حدیث میں ملتا ہے. چار تو بتا دی آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا الا اعلمک، یا فرمایا او الا ادلک، کیا تجھ کو میں بتاؤں یا تیری رہنمائی کروں، الا کلمت، ایک کلمے کی طرف، من تحت العرش، جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، من کنز الجنہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ہے. ایک کلمہ بتاؤں. یہ دیکھیں تبلیغ کا کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. شوق دلایا کرتے تھے. شاید یہی ہماری کمی ہے. ہم نماز کا حکم دے دیتے ہیں، ہم عبادت کا حکم دے دیتے ہیں، ہم شوق نہیں دلاتے، ترغیب نہیں دلاتے، ہم انسپائر نہیں کرتے، لوگوں کو انکریج نہیں کرتے. انسپائر کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کس حد تک انسپائر کر سکتے ہیں. تو ایسے بتایا آپ نے کہ ایک کلمہ عرش کے نیچے ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقول، کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں گناہوں سے مڑنے کی، حالہ یحول مطلب ہوتا ہے مڑ جانا، ٹرن ہو جانا، نہیں ہے طاقت اور نہ نیکیوں کی قوت کوئی دے سکتا ہے سوائے اللہ کے. جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. کہتے ہیں حسبی اللہ، یہ بھی مشکل کے وقت کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہی کلمات کہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو ہر کام ہمیں بھی بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا تھا جب وہ کشتی پہ سوار ہو رہے تھے. طوفان نوح، آپ سوچیں کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی دنیا کے اوپر. جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، وہ کس سے شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو امیجن کریں یہ کہنا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کا کوئی ایک دیوتا تھا جو انہوں نے باقی سارے عرب پر مسلط کر دی اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا کس کس طرح دھوکہ دیا گیا ہے لوگوں کو، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس دھوکے میں ہو سکتا ہے آ بھی گئے ہوں. یہ تو اتنا قدیم کلمہ ہے جو نوح علیہ السلام نے استعمال کیا تھا. پری ہسٹورک ہے نوح علیہ السلام، تو 8000 سال پہلے کی شخصیت ہو سکتا ہے واللہ عالم. اور سلیمان علیہ السلام بھی ہزاروں برس پہلے کی شخصیت ہیں. اور دراصل یہ اللہ کا نام لینا
یہ دراصل بندے کی نیت اور اس کے اندرونی جذبات کا اظہار ہے. کیوں لیتا ہے وہ اللہ کا نام؟ اخلاص کی وجہ سے، کوئی شرک نہیں اس کے اندر، برکت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے تو چیزوں کے اندر برکت آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے فَهُوَ أَبْتَرُ وَأَخْطَأُ، وہ بالکل تتر بتر ہو کے رہ جاتا ہے، بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. تو عادت کی ڈالنے، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر. ہم کہتے ہیں کھانا کھانے کا مطلب ہے باقاعدہ میز پر بیٹھ کے کھانا. ایک چلتے چلتے آپ نے بادام منہ میں ڈالا، آپ نے الائچی منہ میں ڈالی، کوئی چنگم منہ میں ڈالی، بسم اللہ، بس اس کو ریفلیکس بنا لیں. پانی، ایک گھونٹ پانی کا، ہم کہتے ہیں ایک سپ پلا دو ذرا اپنے ڈرنک میں سے، بسم اللہ. ہر چیز پر بسم اللہ، اللہ کا نام لے لینا چاہیے. اور اس چیز کا بھی انسان اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ساتھ چاہتی ہوں، اللہ کی معیت چاہتی ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جب بسم اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا اصل مالک اللہ ہے. تو مالک کی اجازت اس کے نام سے ہم اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہ جو نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اصل مالک کیا چاہتا ہے کہ اس چیز کو میں کس طرح استعمال کروں. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ یہ نعمت کس طرح استعمال کرنی چاہیے مجھ کو. تو اتنا کچھ ہے جو کہ بسم اللہ میں آتا ہے کہ ہم یہ چیز استعمال کریں گے اور اللہ کی جو اس کا اصل مالک ہے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. امیجن کریں ہماری گاڑی کو لے کے چلا جائے اور پھر اپنی مرضی سے کہاں کہاں اس کو لے کر جائے اور کیا کچھ اس حرکتیں کرے یا کہیں اس کا ایکسیڈنٹ کر دے، تو یہ تو نافرمانی ہو گئی ہے مالک کی. تو بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ یہ جو چیز ہے یہ میں تیری رضا کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں. ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تھے، اونٹ پر سوار تھے، تو اونٹ کو ٹھوکر لگی، اونٹ جیسے ریئر کر جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو ان کے منہ سے نکلتا ہے شیطان، برباد ہو جائے. شیطان یعنی ایک لعنت کا بددعائیہ کلمہ ہے، تعیسہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کہو، یعنی کہ شیطان کو برائیوں کا سو کالڈ کریڈٹ مت دیا کرو کہ یہ شیطان کے کرنے سے اتنا کچھ ہو گیا، بلکہ اللہ کا نام لو. جب تم شیطان کو یہ کہتے ہو کہ شیطان نے یہ اتنا کچھ کر دیا تو وہ مکان سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب تم اللہ کا نام لے لیتے ہو تو وہ ذرے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. تو کہنا کیا چاہیے؟ بسم اللہ. اور یہ ہمارے یہاں عام ہے، بچے کو ٹھوکر لگتی ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، کچھ اور ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں. تو یہی دراصل طریقہ ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے. ایک بہت ہی خوبصورت ہم کو حدیث ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خچر پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیجن کریں ریگستان ہے، کوئی سینری تو ہے نہیں، کوئی کہ بھئی کوئی سائٹ سینگ ہے اور ہر طرف اچھے اچھے مناظر ہیں، اوپر وہی آسمان، نیچے وہی ریت، دونوں طرف وہی پہاڑ، تو monotony ہے. تو اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جا رہے ہوتے تھے اور جو بھی آپ کے ساتھ صحابی موجود ہوتے تھے آپ کچھ نہ کچھ واعظ نصیحت ان کو کرتے رہتے تھے. تو کہا یا غلام، غلام یعنی اے لڑکے. قلتو کہتے ہیں ابن عباس، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر. کیسے اللہ کی حفاظت؟ اللہ کو خطرہ ہے کوئی؟ نہیں، کہ اللہ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کا دھیان رکھنا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا. یا فتح کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر. تجدہ امامک، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کو. تو یہ اللہ کی حفاظت سے یاد کر لیں. قرآن میں آتا ہے نا، من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ تو ان کے صحابہ نے، ان کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا؟ حواریوں نے کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آتا ہے نا قرآن میں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اللہ کو فرما برداری چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، تعارف الی اللہ فی الرخاء، اچھائی میں، خوشحالی میں اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کو یاد رکھ. یعرفک فی الشدہ، تو جب تجھ پر مشکل مصیبت پڑے گی تو اللہ تجھ کو یاد رکھے گا.
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کر اللہ سے کر. بعض دفعہ ہم پہلے سب سے سوال کر لیتے ہیں، پھر جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہم دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جب مشکل پریشانی آئے سب سے پہلے اللہ. اور مشکل کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ مشکل یا کوئی مصیبت کی خبر جب سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے. آپ دیکھیں، اور یہ نیچرل ہے ایک طرح سے. انسان سب سے زیادہ وہ جو 4 میننگز آپ کو بتائے ہیں نا الہ کے، وہ ذہن میں رکھیں. انسان جس سے والہانہ محبت کرتا ہے، جس پر توکل کرتا ہے، جس کو یاد رکھتا ہے، اسی کا نام زبان پر آتا ہے. چھوٹا بچہ چوٹ لگتی ہے وہ ماما کہتا ہے، جیسے اماں کہے گا یا ماں کہے گا، سب سے پہلے زبان پر وہی آتا ہے اس کے، ماں ہی کہتا ہے. تو بس جب تو مانگے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگ اللہ سے مانگ. سب سے پہلے اللہ سے، وہ دروازے کھولے گا، وہ جہاں سے چاہے گا دلوا دے گا. کوشش کرنا ہمارا کام، لیکن کوشش کب؟ دعا کے بعد. دعا کر کے اس کے بعد کوشش، اور کوشش کر کے اور پھر دعا. کسی نے کہا ہے نا کہ دعا ایسے مانگو جیسے کوئی اسباب کام نہیں آئیں گے، اور اسباب ایسے استعمال کرو جیسے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا نام سب سے پہلے، اور کوشش کر کے بھی اللہ کا نام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ. ہم تو کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، سب سے پہلے اللہ سے سوال، سب سے پہلے اللہ سے مدد. قد مد القلم بما ہوا کائن، اور قلم تو لکھ چکا جو کچھ کے ہونا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے بس مانگے جاؤ اور اللہ کی مدد کی امید رکھو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دعائیں اللہم اللہ سے شروع ہوتی ہیں. اور مزے کی بات کیا ہے کہ زیادہ تر جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں وہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں. اور قرآن میں جو زیادہ تر دعائیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ربنا یا رب سے شروع ہوتی ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے نا. لیکن احادیث ہم جب دیکھتے ہیں تو زیادہ تر اللہم سے دعائیں شروع ہوتی ہیں. اور تقریباً 100 اذکار ہم کو ملتے ہیں جن میں کہ اللہ کا نام آتا ہے. 28 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جس میں کہ یہ لفظ جلالہ نہیں آتا، اور یہ سب تقریباً جو لاسٹ ہاف آف قرآن ہے ان میں یہ صورتیں آتی ہیں. اور ایک صورت ایسی ہے جس کی کہ ہر آیت میں لفظ جلالہ ہے، ہر آیت میں، اور وہ ہے صورت المجادلہ. مجادلہ بھی اس کا نام ہے، مجادلہ بھی اس کا نام ہے. تو اس میں ہر آیت میں لفظ جلالہ موجود ہے. اور جیسے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل تقریباً 3500 دفعہ الہ یا اللہ آتا ہے. وہ کاؤنٹ کرنے میں بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً یہ 2500 سے لے کے تقریباً 3,500 تک کا فگر بتایا جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم واقعی تیری یعنی تیرا تعارف ہم حاصل کریں، اور اللہ نام کو تو بس وظیفہ بنا لیں. لیکن کیسے؟ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے. اور یہ کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا کہ ہم سب مل کر اور ایک دائرہ بنا کے اور اس میں ہم ہل کے یا ایک خاص انداز سے ہم اللہ 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 کہنے لگے. یہ طریقہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اگر کریں گے تو بدعت بن جائے گی. اور یہ جو لفظ جلالہ ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں، اگر آپ شروع کا حمزہ بھی ہٹا دیں تو کیا بچ جاتا ہے؟ للہ. پھر لام ہٹا دیں تو کیا بچ جاتا ہے؟ الہ. پھر اگر آپ دوسرا بھی لام یعنی کہ اگر وہ بھی ہم ہٹا دیں تو پھر کیا بچ جائے گا؟ لہو. لہو الاسماء الحسنی، لہو ما فی السماوات والارض آتا ہے. اور وہ والا بھی لام آپ ہٹا دیں تو ہو بچ جاتا ہے. تو اللہ ہی کے لیے آتا نا لہو. تو یہ دیکھیں کہ آپ اگر ایک ایک حرف ہٹاتی جائیں تب بھی میننگز جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں لکھا ہوا بھی کیسے ہوتا ہے، جو آپ کتاب میں بھی دیکھیں بلندی کی طرف ہے نا، سب اونچا ہو رہا ہوتا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالی بیٹھے ہوں اور خاص طور پہ کوئی غم یا کوئی پریشانی ہم پر پڑے، ان اذکار کو یاد کریں. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں کتنے گناہوں پر یہ بھاری ہے. اور ذکر اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ بتا دیا. اتنی بڑی بڑی نیکیاں. میں اور آپ بتائیے ہم کہاں جہاد کرنے جا رہی ہیں؟ ہم تو نہیں جا رہی، نہ ہمارے پاس وہ قارون کا خزانہ ہے. اپنی طرف سے جو بس پڑتا ہے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں.
ان سب نیکیوں کو سہارا دینے والا اللہ کا نام ہے. جو کمی بیشی محسوس ہو اپنے اعمال کے اندر تو وہ اللہ کے نام کا ذکر کر کر کے اس کمی کو انشاءاللہ ہم پورا کرتے چلے جائیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات